آج 20واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے اور آج سے پھر لوگ رب کی رضا کے لیے اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ سے جو اسے اجر ملتا ہے وہ یوں ملتا ہے کہ گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ ماشاءاللہ۔ سب سے مین جو مقصد ہے وہ ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے، اور یہ بڑا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور گناہوں سے معافی حاصل کرنا۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو اصل ذریعہ ہے نا وہ نوافل ہیں۔ بے شک اسی طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، پروگرام ہے رمضان کریم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آج 20واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے اور آج سے پھر لوگ رب کی رضا کے لیے اعتکاف کریں گے۔ یہ مسنون بھی ہے، تو آج ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالغفور چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آج انشاءاللہ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت اور اعتکاف پہ ہم انشاءاللہ مکمل بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بہت شکریہ حضور۔ الحمدللہ آپ کی بساطت سے ناظرین کو کافی ساری رہنمائی مل رہی ہے۔ یہ آپ کا شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں۔ تو آج ہم اعتکاف پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ابرار بھائی، میں آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ۔ کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے مجھے وہ پیغام جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے، وہ آگے لوگوں تک پہنچانے کا ایک موقع میسر آتا ہے۔ الحمدللہ۔ اعتکاف جو ہے یہ رمضان المبارک کی عبادات، جو خاص عبادتیں صرف رمضان کے اندر اللہ کریم نے ہمارے اوپر لازم کی ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت، فضیلت سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اعتکاف ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے کہ جو اللہ کریم نے ہر دور کے اندر جاری رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر امت کے اندر، ہر دور کے اندر لوگ اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے مستحق بنتے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم نے اس بات کا ایک اشارہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو وہاں اللہ کریم نے تاکید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکماً ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ اے میرے پیارے ابراہیم خلیل، اے پیارے اسماعیل، آپ نے اس خانہ کعبہ، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ جو طواف کرنے والے ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہیں اور جو رکوع سجدہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ نے اس میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو اس سے 2 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک تو اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کرنا یہ اللہ کا حکم اور سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بہت سارے لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا سٹیٹس باہر نہیں چھوڑتے، اللہ اکبر۔ اور اپنا بڑا پن وہ مسجد کے اندر بھی اسی طرح ہی رکھتے ہیں۔
حالانکہ نبیوں کا یہ کام ہے کہ وہ مسجد کو صاف ستھرا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سنت انبیاء یہ مسجد کو صاف ستھرا کرنا. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے یہ اعتکاف جو ہے یہ ہر دور کے اندر جاری رہا ہے، بلکہ یہ دور ابراہیمی کے اندر بھی اعتکاف ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کی صفائی کا حکم فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے جو ہمارے لیے انتہائی سمجھنے کے لائق ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے، صرف ایک دن، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک خندق کا جو درمیانی چوڑائی کا فاصلہ ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک چوڑا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اتنی چوڑی مشرق اور مغرب تک جو ہے یہ 3 خندقیں صرف ایک دن اعتکاف کے بدلے میں اللہ کریم جہنم اور بندے کے درمیان حائل کر دیتا ہے، یعنی جہنم سے اسے اتنا دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک دن کی فضیلت ہے. اور اگر بندہ 10 دن بیٹھتا ہے تو پھر بندہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کتنا اللہ کریم اسے نوازتا ہے، کتنا اجر عطا فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے جو جامع الصغیر کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. گویا یہ اعتکاف جو ہے اللہ کریم نے ہمیں ایک پیکج عطا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے اگلی حدیث آپ سنیں گے تو مزید یہ اتنا بڑا پیکج ہے کہ ہم جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ بندے کو گناہوں سے روک دیتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو وہ گناہ کے قریب کیسے جائے؟ بے شک بے شک. جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، غیبت بھی نہیں کر سکتا، باقی جو بد نگاہی ایسے جتنے گناہ ہیں وہ ساروں سے وہ رک گیا. بے شک. تو ایک پیکج یہ کہ گناہوں سے اسے اعتکاف روک دیتا ہے. اور دوسرا پیکج یہ کہ آقا کریم نے فرمایا اللہ کریم ہر اس نیکی کا اسے ثواب عطا کرتا ہے جو وہ باہر کیا کرتا تھا. سبحان. مثلا باہر وہ مجلس میں جاتا تھا علم سیکھنے کے لیے، اب وہ اعتکاف بیٹھا ہے نہیں جا سکتا، سارا ثواب اسے مل رہا ہے. کیا بات. باہر وہ بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تھا، اب نہیں جا سکتا، سارا ثواب اسے مل رہا ہے. سبحان اللہ. باہر وہ جنازے میں جاتا تھا، اب نہیں جا رہا، جنازے کا ثواب اسے وہاں بیٹھے مل رہا ہے. جتنے کام وہ باہر کیا کرتا تھا اعتکاف کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ ساریاں جتنی بھی وہ نیک اعمال ہیں وہ جو کرتا تھا باہر وہ سارے اللہ کریم وہاں بیٹھے بیٹھے اسے اجر جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان. اور اگلی حدیث تو آقا کریم نے حد فرما دی کہ اتنا بڑا پیکج کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ آج ایک آٹے کے تھیلے کے لیے لائنوں میں لگا ذلیل ہوتا پھرتا ہے، لیکن کاش کہ ہمیں آخرت کی بھی فکر ہوتی اللہ اکبر. اور ہم جو ہے وہ ثواب کے بھوکے ہوتے اور ہم پھر ایسے جو ہے وہ پیکجوں کے پیچھے ایسے اعمال کے پیچھے دوڑ دوڑ کر لائنیں لگا کر ہم جو ہے ویسے اعمال ادا کرتے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے تو وہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ سے جو اسے اجر ملتا ہے وہ یوں ملتا ہے کہ گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب 2 حجوں کا آپ صرف قیمت کا اندازہ لگائیں اور 2 عمروں کا خرچہ آپ جمع کریں. جی آج کے دور میں تو عمرہ بھی 3-3.5 ایک تھیلے کے پیچھے لوگ دنیا ماری ماری پھر رہی ہے تو اتنا بڑا پیکج. 2 حج اور 2 عمرے. 2 حج اور 2 عمرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آقا کریم کے ارشاد کے اوپر تو شک کرنا بھی جو ہے وہ خارج اسلام ہونا ہے.
ٹھیک ہے، اتنا بڑا پیکج. اللہ اکبر. اور آج جو ہے وہ امت اس عمل کو اس طرح چھوڑ چکی ہے کہ احساس تک نہیں ہے اللہ اکبر. کہ کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حضرت حسن بصری کا ایک قول اور اس سے آگے میں آپ کو سناتا ہوں. ماشاء اللہ. فضیلت کے اندر تو بہت ساری باتیں ہیں، چلو آخری یہ سناتا ہوں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں جو سمجھا ہوں، کیونکہ آپ تو حضرت مولا علی کے شاگرد ہیں، اللہ اکبر. صحابہ کی بارگاہ سے آپ نے سیکھا ہے، سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر دن کے بدلے میں ایک حج کا ثواب عطا اللہ فرماتا اکبر. ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے ماشاء اللہ. کہ جو ہر دور کے اندر اللہ کریم نے اس اعتکاف کو اسی وجہ سے جاری کیا، اور ہر امت اسے قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھتی رہی، اجر لوٹتی رہی، پیکج حاصل کرتی رہی. لیکن ہمارے لیے آج مزید ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا ہمیشگی کے ساتھ یہ عمل کہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ساری زندگی آپ نے رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے، سبحان اللہ. سبحان. یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا. اللہ اکبر. اور آپ کے وصال کے بعد پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن انہوں نے اس پھر سنت کو آگے جاری رکھا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں باقاعدگی سے ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں، تو آپ نے زندگی کا کوئی رمضان ایسا نہیں گزارا کہ جس میں آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو. اور یہ بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ آقا کریم کو اتنا پیار کہ آپ پورا مہینہ بھی رمضان کا اعتکاف بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب، ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ بتایا جاتا ہے کوئی بھی چیز ہو، مثال کے طور پہ ہم گاڑی لیتے ہیں تو اس کے بھی فیچر بتائے جاتے ہیں. جی اس کے یہ فوائد ہیں، یہ آٹومیٹک ہے، یہ مینول ہے، یہ فیول ایوریج اتنا دے رہی ہے. ہر چیز کے وہ جتنی انسان کو فوائد زیادہ نظر آتے ہیں نا، وہ پھر زیادہ وہ لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں. اب دینی معاملات میں بھی ایسا آ جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں، روزہ رکھنے سے کیا کیا. یہ ظاہری بات ہے سائنس نے بھی اس پہ تحقیق کی ہے، اور کتنے لوگ غیر مسلم اس چیزوں پہ سرچ کر کے وہ مسلمان ہو گئے. تو آج ہم موضوع کیونکہ اعتکاف ہے تو اس کے اعتکاف کے مقاصد و فوائد پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اعتکاف کے مقاصد اور فوائد بہت زیادہ ہیں، چند ایک میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہر عمل، اعتکاف ہی نہیں، ہر عمل کے اندر جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی زندگی کا واحد مقصد ہی اللہ کی اور رسول اللہ کی رضا ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بھی فرمایا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بیان فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سارا اللہ کی رضا کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو ہر عمل کا بنیادی مقصد جو ہمارا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا. یہ تو بنیادی مقصد ہے. ہر عمل کے شروع میں یہ مقصد ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ فائدہ ذہن میں ہونا چاہیے. باقی جو ہے وہ بندہ مومن کی ساری زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اعتکاف کے اندر ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر گزار سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عام روٹین کے اندر ہو سکتا ہے ہماری دنیاوی مصروفیات ہوں، ہماری خواہشات کی پیروی ہو، ہمارے اپنے کام ہوں، ٹھیک ہے، ہم عبادت کے اندر اپنا سارا دن کا 24 گھنٹے وہ سارے نہ گزار سکیں. تو اعتکاف کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ مومن جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو 24 کے 24 گھنٹے سارے کے سارے وہ عبادت میں گزار سکتا ہے. اعتکاف کے اندر سب سے بڑا فائدہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. جھوٹ سے، چغلی، غیبت، بد نگاہی، ایسی ساری چیزیں، وہ باہر جو جتنے گناہ والے کام ہیں ان ساروں سے وہ بچا رہتا ہے. سب سے مین جو مقصد ہے وہ ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے، اور یہ بڑا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور گناہوں سے معافی حاصل کرنا. اللہ اکبر. سبحان اللہ.
اعتکاف کا معنی ہے کہ آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں دھرنا دینا، ٹھیک، کسی جگہ پر یا کسی کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ دھرنا مار کر بیٹھ جانا، یہ اعتکاف ہے۔ سبحان اللہ، اور بزرگان دین کے قول بھی اس کے اوپر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں یوں بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ جب تک تم بخشش نہیں نہ کرے گا میں نہیں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مین مقصد ہے، بخشش حاصل کرنا اور گناہوں کی معافی لے کر۔ اور رب تو یہ فرماتا ہے کہ کوئی میری طرف ایک قدم چلے تو میں 10 قدم اس کی طرف چلتا ہوں۔ بالکل بالکل۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن اگر اتنا ہی ہو جائے کہ بندہ جو ہے وہ دھرنا دے کر رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر بخشش لے کر اٹھائے سبحان اللہ، تو اس سے اور زیادہ اور کیا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم نے فضیلت پہ بھی بات کی، اہمیت پہ بھی بات کی، ہمیں اہتمام کے ساتھ تک کرنا چاہیے، مقاصد و فوائد بھی ہم نے سن لیے۔ اب چلتے ہیں کہ اعتکاف کے معمولات کیا ہونے چاہیے۔ انسان اگر ایک مسلمان اعتکاف کرتا ہے تو حضور ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ اعتکاف کر لیا تو اس کے معمولات کیا ہونے چاہیے اختیار۔ ویسے تو اگر بندہ جو ہے وہ ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے اور مکروہات، اللہ کی غضب کو دعوت دینے والی ساری چیزیں وہ ساری چھوڑ کر اگر ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے تو تب بھی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ مکروہات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اعتکاف کے اندر بھی، مثلا اندر بیٹھ کر بندہ گپیں لگاتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے اور مسجد کا احترام جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتا اور موبائل کے اندر مگن رہتا ہے، تو ایسی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر بیٹھا رہتا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہی ہوگا۔ لیکن اگر مزید محنت کرے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اگر وہ اپنی عادت بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جو اعتکاف ہے اس کی حقیقی روح، برکت اور فیضان جو ہے وہ اسے یوں محسوس ہوگا کہ وہ اپنے دل اور جان سے محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مثلاً ہم عام نماز پڑھتے ہیں، وہ تو 5 نمازیں ہیں، وہ نمازیں پوری تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پوری رکعت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں ادا کرنی چاہیے اعتکاف کی حالت میں، سنتوں کے ساتھ، نفلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ 5 نمازیں تو ہو گئی، اس کے بعد ہمیں جتنے بھی نوافل ہیں ان کے اوپر پابندی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ تہجد کے نوافل ہیں، وہ جو ہے وہ اشراق کے نوافل ہیں، وہ چاشت کے نوافل ہیں، ٹھیک ہے، وہ اوابین کے نوافل ہیں، اس کے علاوہ نماز تسبیح ہے، یا اور اگر وہ اس کے علاوہ نوافل ویسے پڑھ سکتا ہے تو وہ نوافل کے اندر کثرت کرے۔ اچھا، یہ ایک بات پہلے بھی ہم پروگرام میں کر چکے ہیں کہ رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو اصل ذریعہ ہے نا وہ نوافل ہیں۔ بے شک اسی طرح یہ جو فرائض نماز ہیں وہ تو ہم پہ فرض ہیں، وہ ہم نے پڑھنی ہے، لیکن اگر رب تعالیٰ کی خوشنودی ہم نے حاصل کرنی ہے تو اس کا جو ذریعہ ہے وہ رب تعالیٰ سے جڑنے کا جو ذریعہ ہے، رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے وہ نوافل ہے۔ تو اس میں پھر تہجد، اوابین، یہ اشراق، چاشت، اس کے علاوہ بھی پھر جو نوافل، ہاں نوافل، وہ ایک بات یہ کہ نوافل کی کثرت، دوسری بات یہ ہے کہ وہ درود پاک کی کثرت، واہ واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اور تیسری خاص بات تلاوت قرآن کی کثرت۔ اللہ اکبر، اللہ یہ 3 اپنے معمولات بالکل جاری رکھے اور باقی جتنا ٹائم اسے ملتا ہے وہ سارا انہی کے اندر صرف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساتھ جو ہے وہ بزرگان دین نے 3 اعمال بتائے ہیں کہ ان کا لحاظ کرے۔ وہ اعمال یہ ہیں کہ قلت کلام، گفتگو تھوڑی کرے، ٹھیک ہو گیا، قلت طعام، کھانا تھوڑا کھائے، قلت منام، سونا تھوڑا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزوں کا لحاظ رکھے اور ان 3 چیزوں کے اندر حد سے بڑھ کر کوشش کرے، نوافل کی کثرت، درود پاک کی کثرت اور تلاوت قرآن کریم کی کثرت۔ تو یہ سمجھو کہ اسے وہ دل سے محسوس کرے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور یہ میرا بیٹھنا مجھے برکت بھی دے رہا ہے، فیضان بھی مجھے
اور روح کے اندر سکون اسے انشاءاللہ نصیب ہوگا سبحان اگر وہ ان معمولات کے اوپر جو ہے وہ اپنی عادت بنائے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ طریقہ اعتکاف کا کیا ہونا چاہیے، اس کا تھوڑا طریقہ کار بتا دیں۔ اس سے پہلے ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اعتکاف جو ہے وہ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ایک اعتکاف ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، ٹھیک ایک اعتکاف ہوتا ہے جو سنت ہے، ٹھیک ہے اور ایک اعتکاف جو ہے وہ نفلی ہوتا ہے۔ ٹھیک سنت جو واجب اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے ٹھیک کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے، میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھوں گا، ٹھیک ہے تو اگر وہ بندہ منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے، تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور وہ اعتکاف بیٹھنا اس کے اوپر واجب اور لازم ہوگا۔ یہ اعتکاف رمضان میں ہی ہوگا؟ رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جو وہ نظر ماننے گا، ٹھیک ہے رمضان کی مانتا ہے تو رمضان میں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ رمضان کے علاوہ مانتا ہے تو رمضان کے علاوہ وہ بیٹھے گا۔ وہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ میں عرض جی کرتا جی ہوں آگے۔ اس کے علاوہ دوسرا اعتکاف جو ہے وہ سنت اعتکاف ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے سے لے کر 21ویں کی رات جب شروع ہو تو اس کے سورج غروب ہونے سے پہلے سے لے کر چاند کے نظر آنے تک ٹھیک اتنا وہ پورے عشرے کا اعتکاف کرے۔ یہ سنت موقدہ علل کفایہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، سنت موقدہ ہے، آقا کریم نے ہمیشگی اس کے اوپر اختیار کی ہے، ٹھیک ہو گیا اور کفایہ اس لیے کہ اگر جو ہے وہ محلے میں سے ایک بندہ بھی بیٹھ گیا تو سارے بری ہو جائیں گے، ٹھیک ٹھیک ہے، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن سنت تو پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر ٹھیک ہے، یہ اعتکاف صرف رمضان میں ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہے، اس کے لیے ان دونوں کے علاوہ جو بھی اعتکاف آپ بیٹھیں گے وہ مستحب اور نفل ہوگا۔ پہلے 2 جتنے واجب ہیں اور سنت ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ ٹھیک ہو گیا واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا اور اس کے لیے بھی سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا یہ شرط ہے۔ روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا اور نفلی کے لیے کوئی روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، باہر نکلیں گے اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے، تو یہ اقسام کے اعتبار سے نظر کے اندر وہ جتنے دنوں کی اعتکاف کی نیت مانے گا اتنے دن ہی بیٹھے گا۔ تو 3 دن مانے، 10 دن مانے، پورا مہینہ نظر مانے۔ اچھا اس پہ ایک اور بات بتا دیں کہ یہ جو سنت اعتکاف مسنون اعتکاف ہے، کیا اس کے لیے کرنے کے لیے رمضان کے پچھلے 2 عشروں کے روزے پورے یا تراویح پوری، نماز پوری ہونا شرط ہے؟ رمضان کے روزے جو ہے وہ پہلے اگر کسی نے نہیں رکھے، ٹھیک ہے تراویح نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا لیکن اعتکاف کی حالت کے اندر روزہ رکھنا یہ شرط ہے۔ ٹھیک ہو گیا اگر اعتکاف کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گا تو پھر وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ پہلے اگر کوئی وہ روزے نہیں رکھے اس نے تو ان کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ بندہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کس وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے، کن حالات میں ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ کیا ہے؟ اعتکاف جو ہے وہ غیر ضروری اگر اس مسجد سے باہر نکلے گا ٹھیک ہے تو اس سے ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ٹھیک ہے، یا وہ شرائط جو ہیں وہ ان میں سے اگر کوئی نہ پائی گئی تو پھر وہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وہ طریقے کے اندر آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو شرائط جو ہے وہ اعتکاف کی 6 شرطیں ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے، مسلمان ہونا، ٹھیک عاقل ہونا، ٹھیک اور اعتکاف کی نیت کرنا، ٹھیک یہ 3 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد مسجد کا ہونا، ٹھیک ٹھیک ہے، اور روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اور ایک اس کے علاوہ اور ہے، یہ 6 شرطیں ہیں جو اعتکاف کرنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے ہمارے مرد کے لیے مسجد کا ہونا لازم ہے، شرط ہے؟ مرد کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
ٹھیک ہے، ٹھیک تم اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھو گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ مسجد بیت جو گھر کے اندر جگہ مقرر کر رکھی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے وہاں وہ عورت جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے گی، صحیح مسجد کے اندر نہیں بیٹھے گی۔ ٹھیک ہو گیا اگر گھر کے اندر کوئی جگہ مختص نہیں کر رکھی تو پھر وہ جگہ مختص کرے، ٹھیک ہے، وہاں اپنے گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ کوئی کسی وجہ سے مسجد مرد کسی مجبوری کے تحت وہ کہ اسے کھانے کا مسئلہ ہو کہ گھر سے کوئی آنے والا نہیں یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ گھر میں اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں، گھر میں نہیں، مسجد شرط ہے نا، ٹھیک ہو گیا یہ شرائط میں ہم نے ٹھیک بتایا ہو ہے گیا۔ کہ مسجد شرط ہے، مسجد شرط ہے ہاں مسجد شرط ہے، وہ اس کا جو ہے وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا یا جو یہ شرائط یہ اقسام ہم نے بیان کی ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں سے کوئی اعتکاف نہیں ہوگا۔ صحیح ویسے وہ عبادت کے لیے گھر میں بیٹھے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے لیکن وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا، جو واجب یا سنن سنت یا وہ نفل ہم نے بیان کی ہے ٹھیک ہو وہ گیا ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس میں وہ چھٹی چیز میرے ذہن میں نہیں، نیت، نیت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نیت جو ہے وہ اعتکاف کی پہلے کرے، جب 20ویں روزے کی افطاری کا ٹائم ہو، سورج غروب ہو، تو اس وقت وہ اس جگہ پر پہنچنا اعتکاف والی جگہ پہ ضروری ہے، وہ وہاں نیت کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، ٹھیک اس کا اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا اعتکاف کے لیے یہی چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہی شرط ہیں، ٹھیک ہے خیمہ لگانا کوئی شرط نہیں ہے صحیح ہے کہ چادریں لگائیں گے تو پھر اعتکاف ہوگا۔ ٹھیک ہے اعتکاف کے لیے منہ کے اوپر وہ نقاب ڈالنا یا ساری چیز ایسا کرنا وہ بھی کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر وہ نیت کر کے بیٹھ جائے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، لیکن نیت جو ہے وہ کرنا جو ہے اعتکاف کے لیے وہ شرط ہے۔ شرط ہے۔ اچھا مساجد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے ساتھ کچھ اور بھی کمرے متصل ہوتے ہیں، کیا صرف جو حال ہوتا ہے نماز والا اسی میں ہی رہنا یہ ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے، یا مسجد کے احاطے میں کہیں بھی اعتکاف کیا جا سکتا مسجد کے احاطے میں جو ہے وہ آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ جو کمرے ہیں وہ ایسے ہی ہیں نا کہ ان میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، اگر نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ حال سے ادھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس ساتھ حجرہ جو ہے یا کوئی برآمدہ یا اس طرح کوئی بنا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، وہ اگر اس مسجد کی چار دیواری کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک مسجد ہے اور ایک فنائے مسجد اسے کہا جاتا ہے۔ فنائے مسجد کے اندر جو ہے وہ حجرات، جس طرح کے کوئی حجرہ ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر اذان وغیرہ پڑھی جاتی ہے، یا کوئی صفیں وغیرہ ہم رکھتے ہیں، سٹور وغیرہ، یا جوتیاں اتارنے والی جگہ، یا باتھ، یا وہ وضو کرنے والی جگہ، یہ ساری فنائے مسجد کے اندر آتی ہیں۔ تو معتکف اگر جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا ہے، فنائے مسجد کے اندر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، وہ غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ اچھا ایک اور بات یہ ذہن میں آ گئی، اعتکاف کی حالت میں آپ غسل کر سکتے ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ اطلام ہو گیا یا جو ہے وہ، تو اس کے اوپر حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وہیں جہاں بیٹھا یا لیٹا ہے تو اسی جگہ پر وہ تیمم کر لے، تو اس کے لیے تیمم کر لے، تیمم کرنے کے بعد وہ جا کر غسل کر لے۔ بغیر فرض ہونے کے بھی کر سکتا ہے؟ بغیر فرض ہونے کے بھی وہ کر سکتا ہے، چہ جائے کہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہو، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تکلیف ہو، مسجد کے اندر بھی تعفن پھیلے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ غسل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ یہاں سے وہ ایک شرط حدث کا جو ہے وہ نہ ہونا، یعنی جو شرائط ہم نے بیان کی تھی نا کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اس کے اندر جو ہے وہ عاقل ہونے سے نابالغ ہونا جو ہے وہ جائز ہے کہ نابالغ اگر کوئی بچہ ہے لیکن عاقل ہے، سمجھدار ہے، تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، بالغ ابھی نہیں ہوا،
صرف عاقل ہونا، سمجھدار ہونا، اس کو پتہ ہے کہ مسجد کی تعظیم کا طریقہ ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کا وہ ساری چیزیں اس کو سمجھ ہیں، لیکن بالغ نہیں ہے تو وہ بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ تو عاقل ہونا اور نیت کرنا، تین یہ چیزیں۔ حدث سے پاک ہونا، حدث سے مراد ہے کہ جنابت ہو گئی ٹھیک ہے، یا عورت ہے تو اس کے لیے حیض نفاس سے پاک ہونا ٹھیک ہے، یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ مسجد کے اندر ہونا یہ اعتکاف کے لیے شرط ہے ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں شرائط جب پوری ہوں گی تو اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر یہ دعا کرتا ہوں کہ قبلہ اعظم صاحب کی عمر میں، علم میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، جن کی بساطت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔